بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 35 سال ہو گئی تو قریش مکہ نے یہ طے کیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر نو ہو جائے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر 5 دفعہ ہوئی ہے ٹوٹل۔ سب سے پہلے اس کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے فرمائی تھی۔ حدیث میں موجود ہے کہ جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم کیا کہ آپ جا کے حضرت آدم کے پاس جائیں اور ان سے کہے کہ ادھر جو ہے وہ ایک کعبہ جو ہے وہ تعمیر کریں۔ اس کے بعد جب نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، طوفان آیا، تو یہ جو ہے نا وہ جو کعبہ تھا یہ نشانات بھی مٹ گئے، گر گیا، تو طوفان ہر جگہ آیا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، قرآن پاک میں اس کا جو ہے وہ قصہ موجود ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے سب سے بڑے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے ساتھ ملایا، تو یہ جو بنیادی تھیں انہی بنیادوں پر تعمیر نو ہو گئی۔ اس کے بعد یہ جو ہم بات کر رہے ہیں، یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال ہو گئی، اب اس میں ابراہیم علیہ السلام کی تعبیر کے بعد اب تک 3000 سال گزر چکے ہیں۔ اس سب کی بات کر رہے ہیں، اب تو 4000 سال ہو گئے نا جب یہ تیسری دفعہ تعمیر ہو رہی، 3000 سال گزر چکے تھے۔ اچھا، اب کیوں ضرورت پیش آئی؟ تو ایک روایت تو یہ ہے کہ کافی عرصہ ہو چکا تھا اور جو تعمیر تھی وہ کمزور ہو چکی تھی، اور ایک روایت یہ ہے کہ ایک دفعہ سیلاب آیا تو اس سے اس کی تعمیر کمزور ہو گئی، دیواریں وغیرہ گر گئی۔ سیلاب تو اب بھی آتا ہے، اور اس وقت تو ظاہر ہے کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جو حضرات گئے ہیں، اب چاروں طرف اب تو خیر انہوں نے کافی پہاڑ گرا دیے، چاروں طرف پہاڑی سلسلے پہاڑ ہیں، وہ نیچے ہیں تو پانی آتا ہے۔ اور بعد نے کہا کسی خاتون نے آگ جلائی تھی، آس پاس آگ چنگاری وغیرہ گئی، لیکن بہت مختلف روایات ہیں۔ تو لیکن بہرحال یہ ہے کہ تغیرات کافی ہو چکے تھے، تبدیلیاں ہو چکی تھی، تو اب اس کی ضرورت پڑ گئی۔ بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد عمالقہ قوم نے اس کی تعمیر کی، پھر اس کے بعد بنو جرہم نے کی، لیکن بہرحال راجع یہ ہے کہ ابھی تیسری دفعہ اس کی تعمیر ہو رہی تھی۔ چوتھی دفعہ اس کی تعمیر جب حجاج بن یوسف کا نام تو آپ حضرات نے سنا ہوگا، ایک ظالم گورنر گزرا ہے، عبد الملک بن مروان کے دور میں تھا، جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی اس کی خلافت، تو اس نے حملہ کیا، منجنیق پھینکی، دیواریں جو ہے نا وہ متاثر ہو گئی، دراریں پیدا ہو گئی، تو انہوں نے تعمیر کی۔ اور 5ویں دفعہ تعمیر اس کے بعد پھر حجاج بن یوسف نے کی۔ اب یہ تبدیلی کیا ہے میں عرض کرتا ہوں کہ اس میں کیا تبدیلی ساتھ ساتھ ہوتی رہی۔ اچھا، یہ 5 جو ہے نا دفعہ ہو چکی ہے۔ اچھا، خانہ کعبہ جب یہ تعمیر ہو رہی تھی نا، تیسری دفعہ کی ہم بات کر رہے ہیں، اس وقت یہ اس کی جو تعمیر دیواریں تھی نا، پتھر بس اوپر نیچے ایسے جوڑے گئے تھے، حتیٰ کہ گارا بھی نہیں استعمال کیا گیا تھا، ایسے پتھر اوپر نیچے رکھے گئے تھے، اور بس 4 دیواریں تھیں، اوپر چھت نہیں تھی، اور زیادہ اونچی بھی نہیں تھی اس کی عمارت، بس انسان کے قد سے تھوڑی سی اونچی تھی، بس اس طرح سادی سے تعمیر تھی۔ اچھا، اس کے بعد ایسا ہوا کہ خانہ کعبہ کے اندر ایک کنواں تھا، اندر ہی اس کے اندر، تو لوگ جو نذرانے پیش کرتے تھے یا تحفے تحائف وہاں پہ سونے یا چاندی وغیرہ وہ نذرانے پیش کر رہے ہیں اور اس پہ پھینک رہے ہیں۔ اچھا، ایسا ہوا کہ ایک دفعہ چند چوروں نے مل کر نا جو اس پہ تھے نذرانے وغیرہ وہ سارے چرا لیے، یہ چیزیں پکڑی گئی۔ وہ وائک ایک شخص تھا اس کے پاس، وہ وائک جو ہے نا بنو ملیح بن عمر خزاعی کا آزاد کردہ غلام تھا۔ اچھا، اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ اچھا، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ چوری ایک اور لوگوں نے کی تھی، لیکن سامان اس کے پاس رکھوایا گیا تھا۔ خیر، تو یہ طے ہوا کہ اب اس کی تعمیر نو ہونے چاہیے، تو ہر قبیلے نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔
پہاڑوں سے پتھر کاٹ کاٹ کر لاتے رہیں اور یہ کرتے رہیں۔ اس دوران ایسا ہوا کہ قریش کو اطلاع ملی کہ یہ جدہ، جس کو ہم کہتے ہیں جدہ بھی کہتے ہیں اس کو، جدہ بعض کہتے ہیں اس کو جدہ اس لیے کہتے ہیں کہ جدہ کہتے ہیں دادی کو، تو حضرت حوا کی قبر مشہور ہے کہ وہاں پر ہے، تو جدہ دادی تو ہماری دادی ادھر سے بعد یہ بھی کہا ہے۔ جدہ بھی بعض زیادہ اس کو کہتے ہیں، جہاں پہ ہم جاتے ہیں تو ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں وہ ساحل پر ایک کشتی جو ہے نا وہ آ رہی تھی شام سے، روم سے، تو وہ ٹکرا گئی، ٹھیک ہے، تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، اس میں قیمتی لکڑیاں تھیں، تو ولید بن مغیرہ کو پتہ چلا اور یہ گیا اور اس نے وہاں سے وہ تختے وہاں سے جو تھے اس کے قیمتی لکڑیاں تھی وہ خرید لی۔ اچھا، یہ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس کشتی میں جو قیصر روم تھا اس نے لکڑیاں بھیجی تھی کہ جا کے حبشہ میں ہمارا ایک گرجا ہے اس کو تعمیر کرو، جس کو ایرانیوں نے جلا دیا تھا، اس کی تعمیر نہ ہو۔ اچھا، تختے خرید لیے تو اس کے بعد باقوم ایک شخص تھا، اس کے ساتھ بات کی گئی کہ اب اس کو خانہ کعبہ کو ہم نے تعمیر کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ اچھا، بعض حضرات کہتے ہیں کہ باقوم ایک انجینئر تھا، اسی کشتی میں قیصر روم نے اس کو بھیجا تھا کہ آپ نے جا کے گرجا جو ہے نا تعمیر کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اسی کی ذمہ داری تھی۔ بعض کہتے ہیں کہ ایک بڑھائی تھا اور خانہ مکہ مکرمہ کے اندر رہتا تھا، ٹھیک ہے، اس سے بات کی گئی تو خانہ کعبہ کے دروازے، شتیر، بھالے وغیرہ یہ اس کے ذمہ ہو گئے کہ آپ نے تیار کرنے اور لگانے۔ تو جب یہ تعمیر کرنے لگے تو ابو وہب ایک سردار تھے، وہ کہنے لگے یا معشر قریش لا تدخلوا في بنائها من كسبكم الا طيبا ولا يدخل فيها مہر بغي ولا بيع ربا ولا مظلمة احد من الناس، کہ اے قریش کے گروہ، اس کے تعمیر میں اپنا پاکیزہ مال، پاکیزہ کمائی ہی داخل کرنے لگانی ہے، اس کی تعمیر میں نہ داخل کی جائے مہر بغی، کسی بدکار عورت کی اجرت۔ اس زمانے میں ایسا تھا کہ بعض لوگوں کے پاس باندیاں ہوتی تھی تو اس سے یہ کام کرواتے تھے، ٹھیک ہے، تو اس کی اجرت نہ داخل کی جائے، سود کا پیسہ نہ ہو اور نہ ظلماً کسی سے کوئی پیسہ لیا گیا وہ ہو، یہ نہ ہو۔ یہ ابو وہب کون تھے؟ یہ حضرت عبداللہ کے ماموں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے ماموں تھے، انہوں نے اعلان کیا اور یہ مشہور تھے، ثقافت میں، شرافت میں ایک نام تھا ان کا، لوگ ان کی قدر کرتے تھے۔ اچھا، اب باری آئی کہ خانہ کعبہ کو گرائیں کیسے، ہر ایک ڈر رہا ہے کہ کیسے گرائیں گے، اگر یہ گراتے ہیں تو ابرہہ کا واقعہ جو ہے وہ سب کے سامنے تھا، اصحاب فیل کا جو ہم پڑھ چکے ہیں، اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، تو ہر کوئی ڈر رہا ہے اس سے کہ گرائیں تو کہیں جو ہے نا اللہ کا غضب جو ہے نا وہ نازل نہ ہو جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر ایک اژدہا تھا جو اندر رہتا تھا، وہ کبھی کبھار جو ہے نا دیوار پر بیٹھتا تھا اور دھوپ تاپنے کے لیے اس کا بھی ڈر تھا، اسے بھی ڈرتے تھے۔ اچھا، ایک دن ایسا ہوا کہ وہ بیٹھا ہوا تھا دیوار پر، ایک پرندہ آیا، اس کے اوپر جھپٹا، اس کو اچک کر لے گیا، اٹھا لی۔ اچھا، اس کو انہوں نے ایک غیبی مدد سمجھی کہ غیبی مدد ہو گئی، لیکن بہرحال گرانا جو ہے آسان کام نہیں تھا۔ اب اسی شش و پنج میں سے کیا کیا جائے، تو ایسا ہوا ولید بن مغیرہ آ گیا ہوگا۔ ولید بن مغیرہ جو ہے نا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا والد تھا، بڑا امیر تھا، بہت پیسہ تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا۔ اسی کے بارے میں سورہ مدثر میں جو آیت ہے نا وہ اسی کے بارے میں نازل، انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يؤثر ان هذا الا قول البشر سأصليه سقر وما ادراك ما سقر لا تبقي ولا تذر۔ واقعہ اس کا مشہور ہے کہ یہ جو ہے ابو جہل اس کو غصہ، خیر اب اس میں تفسیر میں نہیں جا سکتے، ابو جہل کے پاس گیا، اس کو کہا آپ اس لیے یہ محمد کے پاس جاتے ہیں کہ آپ کو چندہ دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں
پیسے کے لیے اس کو بہت غصہ آیا اس بات پہ نا. پھر خیر مختلف انہوں نے کہا یہ تم جادوگر کہتے ہو, تم مجنون کہتے ہو, تم شاعر کہتے ہو, تم جھوٹا کہتے ہو, کہن کہتے ہو, یہ باتیں تو ٹھیک نہیں ہے. ہاں جادوگر کہو, کیونکہ جادو بھی اثر کرتا ہے اور اس پیغمبر کا کلام بھی اثر کرتا ہے. جو مسلمان ہوتا ہے تو آپس میں تفریق پڑتی ہے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں وعید کا بھی ذکر کیا. یہ آگے بڑھا, اس نے گرانا شروع کر دیا. یہ حجر اسود اور رکن یمانی کی طرف سے ادھر سے گرانا شروع کر دیا. اچھا اب جب گرانا شروع کیا نا, دن پورا ہو گیا, رات ہو گئی, تو سارے کھڑے تھے دیکھ رہے تھے کہ ابھی کہیں اللہ کا غضب نازل نہ ہو جائے. اس کے بعد انہوں نے کہا اب رات ذرا ٹھہر جاؤ, رات کو کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ, ولید کے ساتھ, اگر رات کو کچھ ہوا تو جو پتھر اس نے گرائے ہم واپس رکھ دیں گے, اگر کچھ نہ ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہے, راضی ہیں, ہم بھی لگ جائیں گے. اگلے دن پھر وہ کدال پھاوڑا جو ہے نا, وہ پھاوڑا کدال اٹھائے وہ آ رہا تھا کندھے پہ رکھ کے. سب نے دیکھا کچھ نہیں ہوا تو سارے لوگ شروع ہو گئے, گرانا شروع کر دیا. اچھا ولید, جب پہلی دفعہ ولید گرا رہا تھا نا تو ساتھ یہ بھی کہہ رہا تھا اللہم لا ترع اللہم انا لا نرید الا بالخیر, یا اللہ ہمیں خوف میں مبتلا مت کرنا, ہم صرف خیر چاہتے ہیں. خیر اس کے بعد سب نے گرانا شروع کر دیا, منہدم گرا دیا خانہ کعبہ کو. اس کے بعد اب تعمیر شروع ہو گئی تو تمام قبائل نے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا. مشرقی دیوار جو ہے نا, خانہ کعبہ کے مشرقی دیوار بنو عبدالدار اور بنو زہرہ کے ذمہ ہو گئی کہ آج کی تعمیر آپ کریں گے. جنوبی دیوار جس میں حجر اسود اور رکن یمانی ہے وہ بنی مخزوم اور دوسری کچھ قبائل کے ذمہ ہو گئی, اس کی تعمیر آپ کریں گے. مغربی دیوار بنو جمح اور بنو سہم ان قبائل کے ذمہ ہو گئی. شمالی دیوار جس میں حتیم ہے بنو عبدالدار, بنو اسد, بنو عدی, ان کے سپرد ہو گئی کہ اس کی تعمیر آپ حضرات کریں. بڑے اخلاص کے ساتھ, شوق و ذوق کے ساتھ اس کی تعمیر کرتے رہیں. کرتے کرتے سامان کم پڑ گیا, سرمایہ نہیں. اب کیا کیا جائے, سامان نہیں ہے, سرمایہ ختم ہو گیا, اب وہ تعمیر رہتی ہے اور تعمیر پوری نہیں ہو سکتی. تو انہوں نے آپس میں یہ طے کر لیا کہ یہ جو حتیم والا حصہ ہے نا, اب اس کو رہنے دیتے ہیں, اس کو شامل نہیں کرتے, پیسے ادھر ہی ختم ہو گئے, سرمایہ ختم ہو گیا. اور یہ تو آپس میں طے کیا تھا کہ حلال کمائی لگا لی. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یار پیسے کیسے ختم ہو گئے؟ مکہ مکرمہ میں بڑے بڑے تاجر موجود تھے, وہ ایک شخص سارا خرچہ برداشت کر سکتا تھا, یا دوسرے آس پاس قبائل تھے عربوں کے, وہ خرچہ برداشت کر سکتے تھے. یہ کیسے کمائی جو ہے نا وہ کمائی کم پڑ گئی, سامان کم پڑ گئے؟ تو اس کا جواب میں عرض کر چکا ہوں کہ ابو وہب نے کہا تھا کہ اس میں حرام کمائی نہیں استعمال کرتے. ایسے لوگ تھے ان میں کہ جن کی یا تو ساری کمائی حرام تھی, سود کی کمائی تھی, قمار بازی, ڈاکہ زنی, غصب لوٹ مار, یا تو ساری ہی اس طرح کی تھی, یا ملاوٹ آمیزش تو کم سے کم تھی ہی اکثر کی. تو اس لیے انہوں نے کہا تھوڑا سا بھی شبہ ہونا تو اس کو اب وہ کمائی نہیں استعمال کریں گے. تو اس وجہ سے حلال کمائی ختم ہو گئی, تو انہوں نے اس کو شامل نہیں کیا اس حصے کو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شریک کار تھے. پتھر اٹھا اٹھا کر کندھوں پر وہ رکھ رہے تھے, اور ادھر خراشی بھی پڑ گئے تھے کندھوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پتھر اٹھانے کی وجہ سے. اچھا یہ تعمیر ہو گئی خانہ کعبہ کی. اس میں انہوں نے 3 تبدیلیاں کی جو پہلے نہیں تھی. ایک تبدیلی جو ہے وہ یہ کی, جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ حتیم کا جو علاقہ ہے یہ پہلے شامل تھا, اس کو باہر کر دیا. اچھا یہ ہے کہ وہ نشان لگا دیا تھوڑے سے وہ کہ اس کی, تاکہ اس کے اندر کوئی طواف نہ کرے, کیونکہ طواف تو باہر کریں گے, اگر اندر طواف کریں گے طواف نہیں ہوگا, تو اس لیے طواف اتنا خیال رکھا انہوں نے کہ طواف ہو جائے. ایک تبدیلی یہ کی. دوسری تبدیلی انہوں نے یہ کی کہ جو دروازہ ہی بالکل نیچے تھا, زمین پر تھا, اس کو اوپر کر دیا. اوپر کرنے کا بھی اس لیے کہ ہم جس کو چاہیں وہ اندر جائیں, ٹھیک ہے. اور تیسری تبدیلی یہ کی کہ 2 دروازے تھے, ادھر سے انٹر ہونا, ادھر سے ایگزیٹ باہر ہونا, وہ اس کے دروازے کو بند کر دے, ایک رکھا. یہ ہو گئی. اچھا جی, اب یہ ہو گئی تیسری دفعہ تعمیر. میں نے پھر جیسے عرض کی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب حجاج نے یہ کیا منجنیق پھینکی,
تو دراڑیں پیدا ہو گئی، تو حجاج عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس کی تعمیر کرائی، وہ جو پہلی تعمیر تھی اس کے مطابق، یعنی جو 3 تبدیلیاں 3 ہیں جو انہوں نے کی تھی، ان کو بحال کر دیا۔ اچھا، اس کے بعد وہ ان کو شہید کر دیا گیا، حجاج بن یوسف نے ان کو شہید کروایا، ان کو یہاں تک ان کی لاش لٹکائی گئی ان کے راستے میں۔ یعنی وہ عبداللہ بن زبیر جو سارا دن روزہ رکھتے تھے، ساری رات قیام کرتے تھے، ان کے بارے میں آتا ہے وہ 7 دن تک مسلسل روزہ رکھتے تھے، اور 7ویں دن حشاش و بشاش ہوتے تھے، 7ویں دن بھی ایک دفعہ 15 دن تک روزہ رکھے انہوں نے مسلسل، کچھ نہیں کھاتے تھے 7 دن۔ یہ مشق ہے، آپ شروع کریں تو آپ بھی کر سکتے ہیں۔ اور جب جس دن شہید ہو رہے تھے اس دن بھی روزے کی حالت میں تھے، کوئی قریب جا نہیں سکتا تھا، وہ تو نماز کی حالت میں تھے، ان کو شہید کر دیا۔ کوئی وہ اتنے بہادر تھے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد وہ بھی بہادر تھے، ان کو ادھر بٹھا کے نا اپنے یہ والد ان کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کے، یہ بھی ساتھ دونوں بچے تھے، دونوں تلواروں کے ساتھ جنگ کیا کرتے تھے بچپن۔ خیر اب ان کے فضیلت کیا سنائیں گے، بات لمبی ہو رہی۔ تو حجاج بن یوسف آیا اس کے بعد ان کو شہید کر کے، پھر اس نے کہا نہیں یہ تو عبداللہ بن زبیر نے تبدیلیاں کروائی۔ پھر جو موجودہ حالت تھا یہ حجاج بن یوسف کیا، پھر جو قریش نے تعمیر کرائی تھی اس دوبارہ اس پر اسی طرح تعمیر کی گئی۔ ہارون الرشید کے زمانے میں ہارون الرشید امام مالک رحمہ اللہ کے پاس گئے، ہارون الرشید نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ میں کیا کرتا ہوں، جو اصل تعمیر تو وہی تھی اس پر کرواتا ہوں، یہ جو 3 تبدیلیں جو ابھی ہیں، لیکن امام مالک نے منع فرمایا کہ یہ تو مذاق ہی بن جائے گا، ہر حکمران آئے گا اپنی مرضی کی تعمیر کروائے گا، بس اب جیسے ہے اس طرح رہنے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا تھا کہ اگر آپ کی قوم جو ہے نئی مسلمان نہ ہوتی نا، یہ تو ابھی لوگ نئے مسلمان ہوئے ہیں، تو یہ میں کیا کرتا، یہ جو تبدیلی انہوں نے کی تھی یہ میں ختم کروا دیتا، پرانی تعمیر بحال کر دیتا۔ لیکن اگر میں نے ایسا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتہ تھا 35 سال عمر ہے، اب تک جو ہے نا کیا تھی ان کی تعمیر تو پتہ تھا، لیکن اگر میں ایسا کرتا ہوں تو ان کو جو نئی نسل ہے ان کو نہیں پتہ، تو یہ متنفر ہو جائیں گے۔ تو یہ ہو گئی تعمیر۔ اب باری آئی حجر اسود کو جو ہے نا وہ رکھنے کے لیے، جب اب تک تو بالکل متفق تھے، متحد تھے، لیکن جب اس کی باری آ گئی تو اب اختلاف شروع ہو گیا۔ تو اب اس کے بارے میں تفصیل کیا ہے انشاءاللہ کل عرض کریں گے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين برحمتك۔